بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، نصابی اردو معلومات کے حوالے سے علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے فکر اردو یوٹیوب چینل کے ساتھ، جس میں آپ کو اردو کے نصاب کے حوالے سے جتنے بھی نصاب ہے پورے پنجاب کے اندر مرتب ہے، وہ 9th کا ہے، وہ کلاس 10th کا ہے، وہ فرسٹ ایئر کا ہے، سیکنڈ ایئر کا ہے، یا ایم اے اردو کے حوالے سے ہے، تو وقتاً فوقتاً ان سب کے اوپر آپ کو یہاں پہ معلوماتی لیکچرز ملیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فرسٹ ایئر اردو پرچہ میں نمبروں کی تقسیم۔ معزز ویورز، پنجاب کے 10 کے 10 بورڈز اور 11واں آزاد کشمیر میرپور کا بورڈ، یہ 11 کے 11 بورڈ ایک ادارہ ہے IBCC، انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی، یہ ان 11 بورڈز کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے ہدایات کی روشنی میں یہ سارے اپنے انتظامات اور سارے کام مکمل کرتے ہیں۔ تو پنجاب کے ان 11 بورڈز کے اندر پرچہ جات ایک ہی اصول کے تحت مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ فرسٹ ایئر میں اردو پرچہ میں نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، بورڈ یہ پرچہ کس طرح مرتب کرتے ہیں، اور اس میں کس کس حصے کے کتنے کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور ان میں نمبروں کی تقسیم کیا ہوتی ہے، ان میں آپ نے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے لیکچرز میں یہ بتایا جائے گا کہ ہر سوال الگ الگ، ایک ایک سوال کے اوپر ایک ایک لیکچر ہوگا کہ اس میں بورڈز میں کن ہدایات کی روشنی میں مارکنگ کی جاتی ہے، اور آپ کس طرح سے کسی سوال کو اٹیمپٹ کریں تو اس میں بہترین نمبر آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کریں فکر اردو چینل کو، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ کلک کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر اردو پرچہ میں نمبروں کی تقسیم کیا ہے۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بورڈ کے ایک مروزی پرچے کی جھلک، یہ 20 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے اور مروزی طرز کا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ 20 سوالات ہوتے ہیں۔ یہ پہلی جو سلائیڈ ہم کو نظر آ رہی ہے، اس میں 10 سوال نظر آ رہے ہیں، کافیہ کسے کہتے ہیں، اور یہ سوال نمبر 1 ہے۔ ہر پر سوال کے دیے ہوئے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو یہ سوال دیا ہوا ہے، اس کے نیچے اس کے ملٹیپل چوائسز ہیں، 4 چوائسز ہیں۔ آپ نے پہلے جو آپ کو پیپر دیا جاتا ہے، یہ پرچہ 20 نمبر کا ہے اور 20 ہی منٹ میں آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں 30 منٹ دے دیے جاتے ہیں اور آپ نے اس کو ان کے اندر ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے جو معروضی پیپر ہے اس کے اوپر اپنا رول نمبر لکھیں گے، اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کوڈ دیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ سوالات تو ایک جیسے ہوتے ہیں ہر پرچے میں، لیکن ان میں ترتیب جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے کوڈ کے مطابق جو جوابی کاپی ہے اس کے اوپر اپنا کوڈ لکھنا ہے، اس کے جو فیس شیٹ ہے اس کے اوپر اپنا کوڈ لکھنا ہے، اور اس کے کوڈ کے مطابق آپ نے جو دائرے ہیں ان کو سیاہ کرنا ہے، ان کو کلر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سوال کی ترتیب ہے اسی سوالات کی ترتیب کے حوالے سے آپ نے ہر سوال کے نمبر کے مطابق جو ABCD آپشن ہے ان میں سے جو آپشن درست ہے اس دائرے کو آپ نے وہ کلر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے پہلے 10 سوال، اور اگلے 10 سوال اگلی سلائیڈ پہ ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اگلا سوال، اگلے باقی 10 سوال، یہ 10 سوال ہیں اور یہ 20 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ 20 نمبر پوری کتاب میں سے کیسے پیپر سیٹ کرتا ہے، اس میں وہ کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مروزی پرچہ میں نمبروں کی تقسیم، کل نمبر 20 ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، 20 نمبروں میں اسباق میں سے 5 نمبر کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ کے سبق دیے ہیں، نصابی سبق انشائیہ طرز کے پہلے جو سبق دیے ہوتے ہیں، 12 یا 11 جو سبق دیے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ 5 نمبر کے صرف سوالات آتے ہیں ملٹیپل چوائسز کے۔ یہ میں آپ کو پیپر میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے وہ سوال ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی، اس میں جو پہلا سوال ہے، خدا کی محبت کے اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی بتائی ہے، تو یہ تدبیر ہے۔ اسوہ کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید سلیمان ندوی کا پہلا ہی سبق ہے، تو اسی میں سے یہ ایک مروزی ہے۔
یہ لاہور بورڈ کا ایک پیپر ہے 2018 کا. پھر اس میں اگلا جو سوال ہے یہ اپنی مدد آپ ایک مضمون ہے سر سید احمد خان کا اس میں سے ہے. اس سے اگلا سوال جو ہے حمید عسکری کا ایک مضمون ہے ابو القاسم زہراوی اس میں سے ہے. پھر مکتوبات غالب مرزا غالب کے مکتوبات میں سے ایک سوال ہے. اور ایک سبق مزاحیہ سبق ہے مشتاق احمد یوسفی کا اور آنا گھر میں مرغیوں کا اس میں سے ایک سوال ہے. تو یہ 5 سوال اس میں سے دیے گئے ہیں جو کہانیاں ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ نمبروں کی تقسیم پہ تھے ہم تو 5 اسباق میں سے 5 نمبر کے سوالات ہیں. اس کے بعد گرامر ہے جی. گرامر کے یہ 8 موضوعات ہیں جن میں سے 10 نمبر کے سوالات آتے ہیں. اس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، تلمیح اور قطع ہے. تو اس میں سے 10 نمبر کے سوالات آتے ہیں. سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 15 تک کے جو سوالات ہیں یا یہ کوئی بھی اس کی ترتیب ہو سکتی ہے تو یہ ہر پیپر کے اندر 10 نمبر کے سوالات ان میں سے آتے ہیں، ان گرامر میں سے آتے ہیں. تو آپ کو میں مروزی پیپر میں سے دکھاتا ہوں کہ 10 نمبر کے سوال کون کون سے ہیں جو آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی. سوال نمبر 6 یہ مقطع کا ہے، مطلع کا ہے. اس کے بعد ردیف ہے. سوال نمبر 7 سوال نمبر 8 جو ہے یہ مقطع ہے. سوال نمبر 9 ردیف ہے. سوال نمبر 10 کافیہ ہے. اور آگے دیکھیں جی باقی جو پیپر ہے اس میں سوال نمبر 11 جو ہے یہ استعارے کا سوال ہے. جو 12 ہے وہ بھی استعارے کا سوال ہے. 13 وہ تشبیہ کا ہے اور 14واں سوال تلمیح کا ہے اور 15واں سوال جو ہے یہ بھی تشبیہ میں سے ہے. تو یہ 10 سوال جو ہے نا ان موضوعات میں سے ہیں. یہ اس طرح 15 نمبر کے سوالات ہو گئے. اور آخری جو 5 سوال ہیں یہ مطابقت کے اصول میں سے ہے. مطابقت کے اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے اس میں اگر آپ نے پہلے مذکر لگایا تو آخر میں بھی مذکر لگائیں گے. مفعول بھی مذکر ہوگا. اگر پہلے مؤنث ہے تو پھر بعد میں بھی مؤنث ہوگا. اگر پہلے واحد ہے تو بعد میں بھی جملہ واحد ہوگا. اگر پہلے جمع ہے تو بعد میں جمع ہوگا. مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیاں جا رہے ہیں. یہ جملہ درست ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لڑکیاں مؤنث ہے تو لڑکیاں جا رہی ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے مطابقت کے اصول. تو یہ 5 نمبر کے یہ آتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں پیپر کے اندر یہ 5 نمبر کہاں پہ ہیں. تو یہ دیکھیں آپ یہ 5 نمبر سوال نمبر 16 سے اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے. بنیاد جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ کی لگتا ہے. مہمان آ چکے ہیں تو چکے ہیں جمع ہے تو میرے مہمان آ چکے ہیں. ڈاکٹروں نے زخموں پر مرہم رکھا. مرہم جو ہے یہ مذکر ہے. مرہم لگایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. میرا ضمیر مجھے برائی سے روکتا ہے. ضمیر مذکر ہے تو روکتا ہے. ابتدا اچھی نہیں ہوتی ہوئی. اس کی ابتدا جو ہے یہ مؤنث ہے تو یہ اس کی ابتدا اچھی نہیں ہوئی. تو اس طرح یہ 5 نمبر یہ اور 20 نمبر جو ہے یہ معروضی سوالات کے ہیں جی. تو معروضی پیپر جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے. تو اس میں یہ نمبروں کی تقسیم ہے. ایک بار آپ پھر دیکھ لیں. اسباق میں سے 5 نمبر کے سوالات، گرامر میں سے 10 نمبر کے سوالات، مطابقت کے اصول میں سے 5 نمبر کے سوالات. اب ہم دیکھیں گے کہ انشائیہ پرچے جو 80 نمبر کا ہے اس میں یہ لاہور بورڈ کے ایک پیپر کا عکس آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ ہے جی لاہور بورڈ کا 2018 کا پیپر جس میں اس پیپر کے بھی انشائی طرز کا یہ پیپر ہے. یہ 2 گھنٹے 40 منٹ یعنی کہ 20 منٹ جو ہے وہ معروضی کے اور 2 گھنٹے 40 منٹ اس کا ہوتا ہے. کل سوال اس پرچے میں 8 ہوتے ہیں. پہلا سوال معروضی کا ہوگا اور باقی 7 سوال جو انشائی طرز میں ہیں. انشائی طرز میں کے بھی 2 حصے ہیں. حصہ اول جو ہے وہ نظم پہ مشتمل ہے اور حصہ دوم جو ہے وہ نثر پہ مشتمل ہے. تو یہ نمبروں کی تقسیم دیکھ لیں کہ انشائیہ پرچہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. حصہ شاعری جو ہے وہ 20 نمبر پر اور حصہ نثر 60 نمبر پر. حصہ شاعری میں 10 نمبر نظم کے ہوتے ہیں. نظم کے حوالے سے نظم کے اشعار کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں. اور اس کی مارکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں 1 نمبر نظم کے نام کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا، 2 نمبر ہو گیا اور 8 نمبر اشعار کی تشریح کے. جو 2 اشعار دیے گئے ہیں اس کی اکٹھی تشریح کرنی ہے. اب اکٹھی تشریح کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور نظم کے اندر موجود جتنے اشعار ہوتے ہیں اس عنوان کے متعلق ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سب کی اکٹھی ہی تشریح کی جاتی ہے. تو
ان کے الگ الگ نمبر دیے جاتے ہیں. اگر شاعر کا نام درست ہے تو 1 نمبر, نظم کا نام درست ہے تو 1 نمبر, اور 8 نمبر جو ہے وہ اشعار کی تشریح میں سے ہوتے ہیں. تو یہ 10 نمبر حصہ نظم میں سے, اور آگے جی 10 نمبر حصہ غزل میں سے. حصہ غزل میں کی نمبروں کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ اس میں سے 3 اشعار دیے جاتے ہیں کسی بھی غزل سے جو آپ کی نصاب کے اندر غزلیات شامل ہیں, ان میں سے 3 اشعار کسی ایک شاعر کی غزل میں سے دیے جاتے ہیں. اس میں 1 نمبر جو شاعر کے نام کا آپ نے بتانا ہے کہ کس شاعر کی یہ غزل ہے. یہ میر تقی میر کی ہے, یہ داغ دہلوی کی ہے, خواجہ حیدر علی آتش کی ہے, یہ احمد ندیم قاسمی کی ہے, یا پھر حسرت موہانی کی ہے. کس کی یہ غزل میں سے یہ اشعار دیے گئے ہیں اس کا 1 نمبر ہے. پھر 3 اشعار کی الگ الگ تشریح کرنی ہوتی ہے, اور ہر تشریح شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہیں. الگ الگ تشریح کیوں کرنی ہوتی ہے غزلوں کی؟ غزل کے اشعار کی تشریح اس لیے الگ الگ کرنی ہوتی ہے کہ غزل کے ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے. نظم کیونکہ ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اس لیے اس کے سارے اشعار ایک جیسے ہوتے ہیں, اس کی اکٹھی تشریح کی جاتی ہے. غزل کے اشعار کی اکٹھی تشریح نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جی 10 نمبر غزل کے اور 10 نمبر نظم کے, تو 20 نمبر یہ ہو گیا, 20 نمبر معروضی کے ہو گیا, 40 نمبر, اور جو باقی حصہ دوم ہے ان شائعہ پرچے کا وہ 60 حصہ نثر جو ہے وہ 60 نمبروں پر مشتمل ہے. آپ کو پیپر میں دکھا دیتا ہوں جو ہے کہ وہ حصہ نظم جو ہے وہ شاعری والا حصہ, اس میں یہ دیکھیں جی سوال نمبر 2 ہے الف جز, اس میں اشعار کی تشریح کیجئے, نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجئے. اس میں آپ دیکھیں کہ 1, 1 اور 8 نمبر لکھیں, 1 نمبر نظم کے عنوان کا, 1 نمبر شاعر کے نام کا, اور 8 نمبر اس کی تشریح کے. اور بے جز ہے یہ اشعار کی تشریح کی جو شاعر کا نام, اس میں عنوان نہیں لکھا کیونکہ یہ غزل میں سے 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 9 نمبر 3 اشعار کی تشریح کے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں جی. اس میں آ گیا جی حصہ نثر. حصہ نثر جو ہے اس میں سوال نمبر 3 جو ہے وہ پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح. یہ کل نمبر 15 ہوتے ہیں, اور اس میں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں. جو حصہ جو کہانیاں ہیں اس کے اندر اسباق ہیں ان میں سے ہوتے ہیں, اور کسی ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہاں پر جو طالب علم غلطی کرتے ہیں, جو مارکنگ کے دوران ایکسپیرینس کیا گیا, وہ یہ ہے کہ 9th اور 10th میں یہ 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور دونوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے, اس میں سیاق و سباق نہیں ہوتا. تو یہاں بھی بچے جو ہے وہ سوال پڑھتے نہیں ہیں اور اسی طرح سے وہ پیراگراف دونوں کی تشریح کر دیتے اور سیاق و سباق نہیں لکھتے. تو یہاں پہ مختلف صورتحال ہے. یہاں پہ صرف ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے دونوں میں سے, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس بہترین آپشن ہے, آپ اس کی تشریح کریں گے. اور وہ جو ہے سوال کل 15 نمبر کا ہے, اور اس کے بھی حصے ہیں. کیا کیا حصے ہیں یہ دیکھیں ذرا. اس میں سبق کے عنوان کا 1 نمبر, مصنف کے نام کا 1 نمبر, سیاق و سباق کے 3 نمبر کہ وہ پیراگراف کا سیاق و سباق کیا ہے, اور پیراگراف کی تشریح کے 10 نمبر ہیں. پیراگراف کی تشریح کے کل کتنے ہیں؟ 10 نمبر. اس طرح یہ کل نمبر 15 ہیں. تو یہ ہے جی 2 پیراگراف میں سے ایک پیراگراف آپ نے جس کی تشریح کرنی ہے اس کے نمبروں کی تقسیم یہ ہے. یہ سوال نمبر 3 ہے. اگلا سوال دیکھیں جی, سوال نمبر 4. یہ جو آپ کی نصابی اسباق دیے گئے ہیں 11, اس میں سے جو ہے وہ کوئی 2 سے عنوانات دیے جاتے ہیں اسباق کے, جس میں آپ نے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے, اور خلاصے میں 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر خلاصے کے ہیں. تو خلاصہ بہترین وہ ہوتا ہے جس کے خلاصے کے اندر جو ہے وہ سرخیاں, ہیڈنگز نہیں دیے جاتے, اس میں کو پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے, اور وہی ترتیب ملوز خاطر رکھی جاتی ہے جو سبق کے اندر ہو. اس کے اندر ترتیب, واقعات کی ترتیب اور جملوں کی گرامر کا درست ہونا, کٹنگ کم سے کم ہونا, یہ ایک بہترین خلاصے کا خاصہ ہوتا ہے. تو سوال نمبر 4 خلاصے کے حوالے سے, اور سوال نمبر جو 5 ہے یہ نظم, نصابی نظمیں جو شامل ہیں آپ فرسٹ ایئر کے نصاب میں سے, جس میں حمد ہے, نعت ہے, مستقبل کی جھلک ہے, میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے, خطاب با جوانان اسلام ہے. یہ جو نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ جو ہے نا وہ 5. اس میں شاعر کا نام جو وہ کمپلسری نہیں ہے, لازمی نہیں کہ آپ لکھیں, اگر البتہ لکھیں تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس میں کل نمبر 5 ہیں. اس کے بعد جی آ گیا اس سوال نمبر 6 پہ. سوال نمبر 6 جو ہے نا اس میں 2 چیزیں دی جاتی ہیں, ایک مکالمہ یا رودات, دونوں میں سے ایک کرنی ہوتی ہے. کل نمبر 10 ہیں, آپ مکالمہ کریں یا رودات کریں 10 نمبر کی کرنی ہے,
مکالمہ دو کرداروں کے درمیان ہوتا ہے، اور رودات جو ہے وہ کسی تقریب کی یا کسی واقعے کی آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے۔ میرا جو مشورہ ہے، جو میری تجربہ ہے، جب میں نے دیکھا ہے جو پیپر مارکنگ کے دوران، وہ یہ ہے کہ مکالمہ اچھے نمبر دیتا ہے، لیکن اچھا مکالمہ کیسے لکھا جائے، اس کے لیے آپ کو یہ چینل دیکھتے رہنا ہوگا۔ آپ کو بتایا جائے گا جتنے بھی سوالات ہیں، ہر سوال کے اوپر ایک الگ لیکچر ہوگا کہ اس کو کس طرح صحیح طریقے سے آپ اٹیمپٹ کریں تو اس میں آپ کے بہترین نمبر آ سکتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں کہ سائنس کے طلباء کا کل نمبروں پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس میں اردو میں باقی سارے مضامین میں، سائنس مضامین میں پورے کے پورے نمبر ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں کافی نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو اس چینل کو آپ دیکھتے رہیے تو آپ کے اردو میں 92+ مارکس جو ہے نا وہ انشاءاللہ آ سکتے ہیں، اور ایسے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، مکالمہ اور رودات، اس کا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ جو سوال نمبر 7 ہے وہ ہے جی درخواست منتخب عنوانات میں سے، جو آپ کی گرامرز میں عنوانات دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک عنوان پہ آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ درخواست ایک بڑی ٹپیکل ہے، جو مارکیٹ میں موجود میسر جو ہیلپنگ بکس ہیں، خلاصہ جات ہیں، ان میں سے 90% میں درخواستیں غلط لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو بورڈ کے معیارات اور اصولوں کے بالکل خلاف ہیں۔ جب بچہ ان غیر معیاری کتابوں کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق وہ لکھ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کر کے آیا ہوتا ہے، جبکہ اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ درخواست والا لیکچر دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور کس پارٹ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور کس کو کیسے پارٹ کو اٹیمپٹ کریں تو آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو اس میں 4 نمبر اس کے مختلف حصوں کے ہوتے ہیں اور 6 نمبر اس کے نفس مضمون کے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ کسی قیمتی معلومات سے محروم نہ رہیں۔ تو گھر بیٹھے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بہترین جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 8 اور آخری سوال، یہ جی پیپر کا آخری سوال ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے 40 منٹ 2 گھنٹے 40 منٹ یہ حصہ نثر کے پیپر میں ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے دھیان کے ساتھ اس نمبروں کو جو ہے نا وہ لکھنا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اکثر طالب علم جو ہوتے ہیں وہ خلاصہ جات اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح اور اشعار کی تشریح میں بہت سارا وقت صرف کر دیتے ہیں، پھر ان کو نظم کا یہ درخواست اور تلخیص والا اور مکالمہ جو کہ بہت اچھے نمبر دیتے ہیں، ان کے اوپر کم توجہ دیتے ہیں۔ نمبروں کی تقسیم سیکھیں، وقت کی تقسیم سیکھیں کہ کس سوال کے کتنے نمبر ہیں، ان کو کتنا وقت دینا چاہیے۔ تو سوال نمبر 8 جو ہے آخری ہے تلخیص کا۔ تلخیص ایک ٹیپیکل چیز ہے، اس میں ٹیکنیکل ہے، اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ بہترین تلخیص کیسے کی جاتی ہے، اور آپ وہ اصول بتائے جائیں گے۔ آپ ایک ہی لیکچر سننے کے بعد انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بہترین تلخیص کر سکیں۔ اس کے بھی کل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ تلخیص کے 8 نمبر کے جو پیراگراف دیا گیا اس کی تلخیص کرنے کے 8 نمبر ہوتے ہیں، اور اس پیراگراف کا عنوان جو ہے سجسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا جو مناسب عنوان کیا ہے۔ 1 سے زائد بھی عنوان آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بہترین عنوان ہوگا اس کے آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ 2 نمبر اس کے ہیں، تو 10 نمبر اس کے۔ تو حصہ نثر کے یہ 60 نمبر ہیں، 20 نمبر حصہ نظم کے ہیں، 80 ہو گیا، اور 20 نمبر جو ہیں وہ معروضی کے، تو یہ 100 نمبر کا پیپر ہے۔ تو جڑے رہیے فکر اردو کے ساتھ۔ یہ تھا فرسٹ ایئر کا پیپر، اس میں نمبروں کی تقسیم، کس حصے کے کتنے نمبر ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہر جو ہے نا وہ سوال کے بارے میں بتایا جائے گا، معروضی جو سوالات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں، تھوڑے وقت میں کیسے آپ تیار کریں کہ آپ کی معروضی جو ہے نا وہ اٹیمپٹ ہو جائے۔ اور حصہ نظم اور نثر سب کے ہر سوال 8 کے 8 سوالات پہ 8 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اس سے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا بہترین طریقے سے آپ کس سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کریں گے کہ کم وقت میں آپ پورے کے پورے نمبر لے سکیں۔ اللہ حافظ۔